الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سورہ اسراء دے وچوں قرآن کریم دی جیڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے پچھلے جمعے اور تاں پچھلے جمعے بھی این آیت کریمہ دی روشنی دے وچ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج جڑا کہ آقا کریم علیہ السلام دے عظیم معجزات دے وچوں ایک معجزہ ہے۔ علماء دے نزدیک سب تو بڑا جڑا معجزہ ہے آقا کریم علیہ السلام دا وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم تو بعد سب تو بڑا معجزہ وہ معراج النبی دا۔ یہ آیت دی کچھ وضاحت میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ علماء کرام دے درمیان یہ چیز دا اگرچہ انہوں دی تعداد بڑی کم ہے لیکن وہ یہ آگ دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑی معراج تھی جسمانی نہ تھی روحانی منامی مطلب کہ نیندر دی حالت دے وچ تھی، لیکن جمہور علماء اہل سنت دے نزدیک اور راج قول بھی یہ ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑی معراج تھی یہ روح مع الجسد جسمانی طور تے تھی، نیندر دی حالت دے وچ نہیں تھی۔ نیندر دی حالت دے وچ بھی معراج ایک نہیں کئی دفعہ تھیاں۔ صوفیاء دے نزدیک 34 دفعہ آقا کریم علیہ السلام کو نیندر دی حالت دے وچ بھی معراج تھی، لیکن این آیت دے وچ جڑا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے اے منامی یعنی نیندر دی حالت دی معراج دا ذکر نہیں بلکہ اے جسمانی معراج دا ذکر ہے۔ ان دی وجہ ہے کہ قرآن کریم دے وچ جڑا اے لفظ بولا گیا باقی مقامات دے ہوتے عبد لفظ کیوں ان دے وچ فرمایا کہ اسرا سیر کریں کہ کو اپنے عبد کو۔ قرآن کریم دے وچ عبد دا جڑا لفظ ہے اے روح مع الجسد واسطے استعمال کیتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جے حکم دیا کہ فاسر بعبادی لیلاً کہ اے موسیٰ رات دے پہر دے وچ تساں میرے بندے کو گھن کے چلے ونجو، مصر کولوں انہیں کو بنی اسرائیل والے کو کاٹ کے تساں چلے ونجو۔ تو اتنا جڑا لفظ بولا گے عباد دا لفظ بولا گے تو عباد عبد دی جمع ہے اور عبد دا مطلب ہے روح مع الجسد۔ ایویں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے دی صفت بیان کی تھی، فرمایا کہ عباد الرحمن رحمان دے بندے کیڑے جڑے زمین دے اوتے پر وقار طریقے دے نال چل دین، یعنی انہیں دا چلن دا جڑا انداز ہونے وہ متکبرانہ نہیں ہوندا۔ تو ان دے وچ بھی عباد دا جڑا لفظ بولا گئے وہ روح مع الجسد عبد دی جمع اور روح مع الجسد واسطے استعمال تھی ہے، یعنی جسمانی حالت یا جسمانی شکل دے نال جڑا انسان جی کو آکھیا ویندے اون دے واسطے عبد استعمال تھی دے۔ تو ان دے وچ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جڑا فرمایا کہ اپنے عبد کو سیر کریں تو وہ مطلب یہ ہے کہ روح مع الجسد آقا کریم علیہ السلام جسمانی حالت دے وچ تشریف گن کے گئے۔ میں بیان کیتا آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے براق سواری آئی، آقا کریم علیہ السلام مسجد حرام کو گن کے مسجد اقصی تک تشریف گن کے گئے۔ مسجد اقصی اتھا جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو تمام انبیاء اتھا موجود ہیں، اور انبیاء تا اتھا موجود ہونا ان دیا دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ انبیاء روحانی طور تے موجود ہیں
یا والانبیاء تمثیلی طور تے موجود ہیں، روح مال جسد نہ ہن، یعنی جسمانی طور تے موجود کہنا ہن۔ انبیاء دا جسم اقدس انہیں دی قبراں دے وچ موجود، اتھاں جڑے انبیاء کرام موجود ہیں، اور ان دے وچ علماء دا کوئی اختلاف نہیں، یہ متفق علیہ چیز ہے کہ جتنے بھی اللہ دے نبی اتھاں موجود ہیں، تمام دے تمام انبیاء کرام جسمانی طور تے موجود نہ ہن، یا تو وہ روحانی طور تے موجود ہیں یا تمثیلی طور تے موجود ہیں۔ تمثیلی مطلب ہے کہ جسم اقدس تو انہیں دی قبور دے وچ موجود ہے، قبریں دے وچ موجود ہے، اتنا صرف انسانی طور تے دکھایا گیا۔ جو میں بیان کرے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم دا وزٹ جن لے کرایا گیا، اتنا آقا کریم علیہ السلام نے کچھ لوگیں کو ڈٹھا کہ سزا ملتی پئی جہنم دے وچ، سزا تو حالانکہ قیامت تو بعد ملنے، تو ایک کیا ایک کو تمثیلی طور تے آکھیا ویندے، صرف دکھایا ویندے، شکل دکھایا ویندے۔ تو یہ بھی انبیاء کرام دا جڑا اتنا موجود ہونا آئی، یا تا ہی تمثیلی طور تے یا ہی روحانی طور تے اتنے موجود ہونا۔ نوافل جن جلے ادا کرنے ہیں، ہن تمام انبیاء اتنا موجود ہیں، روحانی طور تے موجود ہیں یا تمثیلی طور تے موجود ہیں، اور ان دے وچ کوئی اختلاف کہنی کہ آقا کریم علیہ السلام جسمانی طور تے اتنا موجود۔ امامت دا جن جلے وقت آیا، اور مسئلہ کیا ہے کہ امامت واسطے جڑا افضل شخص ہوئے وہ کو ترجیح دیتی گئی ہے۔ سارے اگر متقی پرہیزگار ہوئے، اللہ دے انبیاء کل ود کے متقی کون تھی سکتے، سارے متقی موجود، تو جڑا زیادہ متقی ہوئے وہ کو امامت واسطے آکھا ہوئے دے۔ اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام کو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود، امامت واسطے جنجلے آکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، بلکہ جبریل علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کو امامت واسطے عرض کیتا۔ تو سبق یہ ملیا کہ تمام انبیاء چاہے وہ روحانی طور تے بھی موجود ہیں یا تمثیلی طور تے بھی موجود ہیں، اور روحانیت کیا ہوندی ہے، وہ جسمانیت کولو ودھ کے ہوندی ہے۔ اساں دنیا دے وچ موجود ہیں، ساری روح سارے جسم کولو فضیلت رکھیں دی ہے، کیوں؟ روح دا تعلق اللہ تبارک و تعالی نال ہے، جسم دا تعلق مٹی نال ہے، مٹی دے وچ انسان ویندے، روح اتے ویندی ہے، تو روح دا تعلق اللہ تبارک و تعالی دی ذات نال ہے، تو روح جسم کولو افضل ہوندی ہے۔ لیکن اتنا دیکھو آقا کریم علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی افضلیت دیکھو، آقا کریم علیہ السلام دا بارگاہ رب العزت دے وچ مقام اور درجہ دیکھو کہ تمام انبیاء روحانی طور تے موجود، لیکن کہیں بے نبی کو نہیں آکھا گیا، حضور کو امامت واسطے آکھا گیا۔ تو سبق یہ ملتے اتو حاصل یہ تھے کہ آقا کریم علیہ السلام دی جسمانیت اور تمام انبیاء دی روحانیت کو بھی بد کے ہیں۔ اگر جسمانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے، اگر جسمانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا افضل اعلیٰ اور عرفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا؟ آقا کریم علیہ السلام دی بشریت دی تھا معراج ہے۔ ابو تر جنجلے آقا کریم علیہ السلام دا سفر روحانیت دی معراج دا جنجلے شروع تھیا، آسمان تے جنجلے پہنچے، او نبی جڑے تھا موجود ہیں، یہ انبیاء آسمان دے ہوتے بھی موجود ہیں استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے واسطے۔ پہلے آسمان دے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات تھی، دوجے آسمان دے ہوتے، اور ایک آسمان کولو بے آسمان دے درمیان جڑا فاصلہ ہے حدیث دے وچ وہ اتنا ہے جویں این زمین کولو آسمان دے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ایک آسمان کولو بے آسمان دے درمیان فاصلہ۔ تو ہر آسمان دے ہوتے نبی موجود، دوجے آسمان دے ہوتے حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود، تیجے آسمان دے ہوتے
حضرت یوسف علیہ السلام موجود، اور حدیث دے وچ آندے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انتہائی پیارا خوبصورت انسان میں دیکھا۔ جبریل کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو دسا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یوسف بن یعقوب ہے۔ چوتھے آسمان دے اوتے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات، اور ہر نبی نے خوش آمدید آکھیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہیں دے الفاظ تبدیل ہیں۔ ہر نبی نے آکھیا کہ خوش آمدید میرے بھائی۔ آدم علیہ السلام نے بھی بیٹا آکھیا، اور ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان دے اوتے ملاقات، انہوں نے بھی آکھیا کہ خوش آمدید میرے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ 5ویں آسمان دے اوتے حضرت ہارون، 6ویں دے اوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات۔ اور اتھا ذرا ٹھہرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال جڑی ملاقات تھی، اے ملاقات جن دے تھی نہیں پئی، حدیث دے لفظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا۔ ملاقات تو پہلے بھی تھی یہی مسجد اقصی دے وچ، 6ویں آسمان دے اوتے ملاقات دوبارہ تھی نہیں پئی، پوچھا سوال کیتا کہ آون کیویں تھے، کیویں آئے وے؟ آقا کریم علیہ السلام نے دسیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سڈیے بلاوا ہے۔ حدیث دے لفظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام روون پائے گئے، روون پائے گئے، اور اتنا اے راشک دا روون ہے، حسد نہیں، راشک دا روون، یعنی قسمت دے اوتے روون۔ کیوں؟ انہیں کو علم ہے کہ میں کوہ طور دے اوتے 3 راتاں قیام کیتا، اور او تو بعد اللہ تبارک و تعالی دا کلام جے دل سنیا، میں کو شوق پیدا تھیا، اللہ تبارک و تعالی دی خدمت دے وچ بار بار عرضی کی کہ رب آرینی انظر الیک، کہ مولا میں کو اپنا دیدار کرا، میں تے کو دیکھنا چاہتا۔ جواب کیا ملتا ہے کہ لن ترانی۔ 9 راتیں میں گزر گیا، بار بار سوال کریں دے رہے کہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ کہ مولا میں تے کو دیکھنا چاہتا۔ جواب لن ترانی، تو میں کو بالکل دیکھ نہیں سکتا، ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا۔ تب قسمت دے اوتے رشک آکھن پہ گئے کہ میری جڑی قوم ہے، میری جڑی امت ہے بنی اسرائیل، وہ افضل ہے، لیکن وہ امت تو ود کے جڑی فضیلت ملتی پئی وہ تمہاری امت کو ملتی پئی۔ اور اے بھی اشارہ ہے کہ اتھا میں دیدار دا مشتاق بن کے رہ گیا، اور اتھا تو آپ کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار واسطے سڑوائے۔ بعد دے وچ انہوں نے کیا آکھیا؟ انہوں نے آکھیا کہ جن جلے مل کے آؤ میرے کول تھی دے ونجائے، ملاقات جن جلے تھی ونجے بل میرے کولو تھی تے تسا ونجائے۔ آقا کریم علیہ السلام جبریل دے کٹھے 7ویں آسمان اور اتے جن جلے پہنچے سدرۃ المنتہا۔ اور اتھا یہ چیز بھی میں ذکر کر دے وہاں کہ بعض لوگ آدھن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار نہیں تھیا۔ بخاری شریف دی اے روایت ہے، دلیل واسطے ایک روایت ہی کافی ہوندی ہے۔ بخاری شریف دی یہ روایت، اور روایت کرن والے کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ ایک گھر دی روایت ہے۔ حضرت انس جنہاں 10 سال آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کی تھی، انہاں کو جنجلے سوال کیتا گیا کہ کیا معراج دی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈٹھا ہے، دیدار کیتا ہے؟ انہوں نے کیا آکھا؟ الفاظ جڑے انہیں دن بخاری دے وچ موجود، فرمایا کہ اذا جاء سدرۃ المنتہا، کہ جنجلے آقا کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا انتہائی تمام مخلوقات دی، چاہے وہ فرشتے بھی کیوں نہیں، اتے ونج نہیں سکتے۔ کیوں؟ انوار اور تجلیات الہی اتنا زیادہ ہیں کہ جبریل بھی اتنا معذرت کر کے دوست کہ میں اتے نہیں ونج سکتا، اگر تھوڑا جا بھی اتے گیا انوار و تجلیات الہی دی وجہ تو پر میرے جلوے سے۔ تو فرمایا کہ اذا جاء سدرۃ المنتہا فدن الجبار رب العزت فتدلہ۔ حضرت انس دے لفظ ہیں کہ جنجلے آقا کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے، اور وہ تو بعد قریب تھے، کیندے قریب تھے؟ جبار رب العزت دے قریب تھے۔ فتدلہ، اللہ تبارک و تعالی وال خود قریب تھیا۔ اور ان دی وضاحت بڑی حدیث دے وچ آقا کریم علیہ السلام فرمیندن کہ جنجلے سدرۃ المنتہا دے اوتے جبریل معذرت چکی تو کھڑ گیا، وہ تو بعد ایک نور دا منبر آیا، رف رف، وہ نور دے منبر دے اوتے سوار تھی تے میں جنجلے اوتے گیا
تو ایک مقام وہ جی آیا ہے لا مقام، لیکن اے جی جگہ یہ جی آئی اتھا آواز آئی کہ اے حبیب روکن اور میں تیری طرف آندہ پیاں تو دنا فتد اللہ حضرت انس آدن کہ دنل جبار رب العزت آقا کریم علیہ السلام رب العزت دے قریب پہنچے فتد اللہ اور رب وہ خود قریب تھیا فقانا منہ کعبہ قوسین ادنا آپ فرمیتے ہیں کہ اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو کمانے دے درمیان فاصلہ ہو. تو آقا کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دی انوار اور تجلیات جڑے انوار و تجلیات اللہ تبارک و تعالی دے ہن اتھا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ انوار و تجلیات دے الہیہ دے وچ گم تھی گئی. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دے انوار و تجلیات حضور کو گھیرے دے وچ گھن گدا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اون ٹائم اور روح المعانی دے وچ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب کیڑے الفاظ دے نال تیرے نال خطاب کراں تو جنجلے محبوب تشریف گھن کے وینے بیان اون ٹائم رب نے پوچھا آئی عرض کیتا کہ مولا عبدیت دے رشتے دے نال یاد کر تو فرمایا اسرا بعبدی کہ اپنے عبد کو سیر کرائی اور جنجے ویلے عرفہ اور اعلیٰ مقام اور انوار و تجلیات الہی دے وچ آقا کریم علیہ السلام گھیرے دے وچ آگے او ٹائم بھی اپنی عبدیت دے رشتے دا ذکر کیتا تو فرمایا اوہا الی عبدہ ما اوہا اپنے عبد دی طرف وحی کیتی جو وحی کیتی ذکر کہنے کیتا گویا کہ راز نیاز دیا گالی رب نے کیا گالی کیتیاں رب نے بھی ذکر نہ کیتا اور محبوب جنجلے دنیا تے آئے محبوب نے بھی ذکر نہ کیتا. آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امت واسطے بھی ایتا ہی حضور دی معراج حضور دے اتے جو فضل و کرم اللہ تبارک و تعالی دا تھے آقا کریم علیہ السلام ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھے. امت چاہے بے وفا ہوئے حضور نے ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھے تو اے جنجلے حضور دی معراج تھی اپنی امت دی معراج واسطے آقا کریم علیہ السلام نماز دا تحفہ گن کے آئے. 50 نمازاں اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیتیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا آئی واپس آوا ہے میرے کل تھی تے ونجائے حضور جنجلے آئے 6ویں آسمان تے اور 7ویں آسمان تے ابراہیم علیہ السلام وہ بھی موجود وہ بھی حدیث دے وچ آندے ابراہیم علیہ السلام نال جنجلے ملاقات تھی ہے انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے اپنی امت کو من کے میرا سلام دیوائے. ابراہیم علیہ السلام نے گویا ہر شخص واسطے آقا کریم علیہ السلام دے امتی واسطے سلام بھیجے. ان تو بعد انہوں نے آکھا کہ اپنی امت کو دسا دیوائے کہ جنت دی جڑی زمین ہے بڑی زرخیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات تھی انہوں نے آکھا کہ تواڈی امت کا نہ پڑھ سکسے 50 نمازاں واپس ونجو واپس تشریف گن کے گئے اور یہ بار بار آون جاون تھیندا رہ گیا. 9 چکر آقا کریم علیہ السلام نے لائے جنجلے 5 بچیاں انہوں نے آکھا کہ میری امت دے تے 3 ہن او نہ پڑھ سکدی ہن 1 چکر بھی لاؤ. حضور نے فرمایا کہ نہیں میرے کو حیا آندی ہے. لفظ دیکھو حضور نے فرمایا کہ میرے کو اللہ کو لو حیا آندی ہے. ساڑھے آقا نے اپنے رب کو لو حیا کیتا لیکن امت اتنا بے وفا ہے بے حیا نماز نہیں پڑھتی کہ جڑا تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے دیتے امت کو حیا نہیں ہوندا کہ اللہ تبارک و تعالی دا یہ تحفہ ہے ایک سعادت کی گال ہے اللہ تعالی دا قرب حاصل تھی دے لیکن ان کے باوجود اساں غافل ہیں. دنیا دے وچ اساں اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیا ہویا ہے کہ محبوب رب کو لو حیا کرے دے پن لیکن ساکو رب کو لو حیا نہیں آتا. اور اتنا ایک چیز بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کو تا علم ہے کہ 5 نمازاں باقی بچنے لیکن ان دے باوجود چکر کیوں تھے رہ گئے. صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بیان کیتے انہوں نے آکھیا کہ اللہ دا جیڑا نبی بھی دنیا دے وچ تشریف گھن کے آئے ہر نبی دی دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا منگیا کہ رب آرینی 9 دفعہ انہاں 9 رات انہاں مزید جڑا قیام کیتا 9 دفعہ وہ آنکھ دے رہ گئے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا او ٹائم تو منظور نہیں کی تھی، لیکن جن جلے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ہونی ہے او ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی دعا ای منظور فرمائی کہ جن جلے محبوب انوار و تجلیات الہی دا مظہر بن کے آنے ہن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرے محبوب کو دیکھن، میرے محبوب کو دیکھنا ایویں ہے جی میں تے رب العزت دا دیدار کر گئے۔ تو یہ واسطے وہ نو چکر لاتے تاکہ موسیٰ علیہ السلام دی وہ دعا پوری تھی وجہ۔ نماز ان دی اہمیت کیا ہے، نماز آقا کریم علیہ السلام کو کی میں محبوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کیا چیزیں نہ مشاہدہ کیتا ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کرے سا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام دی سیرت اور سنت دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔